अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर पाकिस्तान से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी कागज़ात नामज़दगी। एक और मरहला तय हुआ। रिकॉर्ड तादाद में कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए हैं। 64 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ सरकारी ख़जाने को इस मद में आमदनी हुई है जो फ़ीस जमा कराई गई। इसके साथ बात करते हैं कि वो जमात जिसने सबसे ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि उसे कागज़ात नामज़दगी दाखिल नहीं करवाए दिए जा रहे, और जाली वीडियोस और अजीबो गरीब झूठ। सबसे ज़्यादा कागज़ात नामज़दगी उस जमात के PTI के यानी उम्मीदवारों ने जमा कराया है। ये होता है शोर। यानी मैं गुजारिश नहीं कर रहा, ये जो मुहावरा है कि खाली ढोल बजता है, ये फसादी शोर मचाते हैं, सदियों का विज़डम है ना। ये आपके सामने देख लीजिए, हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कि क्यों पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कागजात नामजदगी जमा कराना, यानी ये कि इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं ले रहे लोग, ये भी तो प्रोपेगेंडा है ना। आने वाले इलेक्शन से किसी को उम्मीद ही नहीं है। यहाँ पे तो मायूसी छा चुकी है। ये सब प्रोपेगेंडा आप सुन रहे हैं ना कि आने वाले इलेक्शन में वोट डालने कौन निकलेगा, इन इलेक्शन में किसको दिलचस्पी हो सकती है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी इस इलेक्शन में उम्मीदवार मैदान में आए हैं। ये होता है हकीकत और प्रोपेगेंडे का फ़र्क। इस पर बात करते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि कितना भी आदमी नज़रें चुराने की कोशिश करे या कितना भी आदमी नज़रअंदाज करने की कोशिश करे, गज़ा में जो हो रहा है वो कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई फुटेज, कोई ना कोई ख़बर आपके सामने आ ही जाती है और दिल को चीर देती है। करते हैं बात इस पर। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है कि रिकॉर्ड तादाद में जो इसका मतलब ये है, कागजात नामजदगी जो रिकॉर्ड तादाद में गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम वो कितना भी कंप्रोमाइज्ड हो, कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी ज़ईफ़ हो, लोगों की उम्मीदें बहरहाल इससे जुड़ी हुई हैं। वो बहरहाल इस निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस वक्त ये अरबपतियों की स्पोर्ट्स है, अमीर लोगों का खेल है। वैसे सियासत दुनिया भर में आम तौर पे अमीरों का ही खेल होता है, ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं होती। लेकिन और सरमायादाराना निज़ाम में तो ख़ास तौर पे। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ चूँकि प्रपोर्शन गलत है, तो अब वो आइडियल जमहूरियत जिसके हम ख्वाब देखते हैं उसका रास्ता यहीं से निकलता है। इसी रास्ते पर चलेंगे। ये बुरी भली, ये कमज़ोर ज़ईफ़ जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम, यही बेहतर होगा अगर इसको मुस्तकिल चलने दिया जाए, इसमें बार बार यानी इसको रोका ना जाए, तजुर्बात ना किए जाए, तो यही निज़ाम हमें खुशहाली भी देगा और वो ख्वाब हमारे पूरे होंगे कभी ना कभी। लेकिन इसके लिए तवील वक्त चाहिए। ये बार बार के तजुर्बे, ये PTI का तजुर्बा जो किया गया, इसके अब नताइज आपके सामने। दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश कर देता हूँ कि ये अरब कबाइल हों या अफ्रीका के कबाइल हों या हिंदुस्तान में भी रवायत है कि पेशावर रोने वाले होते थे, यानी ख़ानदान, औरतें आमतौर पे, लेकिन मर्द और बच्चे भी। जब किसी के यहाँ कोई जनाजा होता था या कोई आफत आती थी तो फिर वो पेशावर ख़ानदानों को पैसे देकर बुलाते थे, जो आके उस मातम किया करते थे, चीखे मार के रोया करते थे, मरने वाले की खूबियाँ बताया करते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये उनका कारोबार होता था। अच्छा, अब ये कारोबार उस तरह का तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो शऊर तो ज़िंदा है। तो ये बुनियादी तौर पे PTI का जितना फसाद और झूठ से उठा हुआ ख़मीर है, ये जो फसाद पे यकीन रखता है, जो वोट पर नहीं, रोने चीखने चिल्लाने पर यकीन रखता है, झूठे इल्ज़ाम तराशी पर यकीन रखता है, ये उसका ताज़ा सबूत है। कागजात नामजदगी जमा कराने पर जो उन्होंने शोर मचाया हुआ था, हकीकत क्या निकली? सबसे ज़्यादा इनके उम्मीदवार हैं। अच्छा, लेकिन क्या इनका झूठ या फसाद ख़त्म हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इलेक्शन तक झूठ बोलते चले जाएंगे, मजलूम बनने का ड्रामा करेंगे, इलेक्शन में ये बुरी तरह से हारेंगे क्योंकि हकीकत वो नहीं है जो ये बयान करते हैं। लोग इनके साथ उस तरह से नहीं हैं। उसके बाद ये उस इलेक्शन को, जिस इलेक्शन में ये कह रहे थे कि लोगों की दिलचस्पी नहीं है, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी सबूत आ गया हुआ है। अब ये जब वो इलेक्शन हो जाएंगे, ये कहेंगे कि इलेक्शन फ्रॉड है। उसके बाद ये बनने वाली हुकूमत के खिलाफ चल पड़ेंगे। तो ये इनका फसाद ख़त्म। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक होता है इख्तलाफ, अपोजिशन तो इख्तलाफ ही करेगी, उसका इख्तलाफ कभी ख़त्म नहीं होता, होना चाहिए भी नहीं। मैं फसाद की बात कर रहा हूँ, इनका फसाद ख़त्म नहीं होना। ये जो पेशावर रोने वाले, झूठी खबरें फैलाने वाले, झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले, झूठी फिल्में बनाने वाले, इल्ज़ाम तराशी करने वाले, इनका फसाद ख़त्म नहीं होगा। और ये फसाद जो है ये कभी स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। ये फसाद जो है ये इकॉनमी को ठीक नहीं होने देगा। तो इस फसाद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इस फसाद को कंट्रोल एक ही तरीके से दुनिया में किया जाता है, वो है कानून की हुक्मरानी।
اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ فساد کسی کو چلنے نہیں دے گا. قانون کی حکمرانی کا تقاضا کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے, جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے, ان کو جرمانے ہوں, ان کو سزائیں دی جائیں. لیکن یہ امید آپ کیسے لگا سکتے ہیں جب حقیقت یہ ہو کہ وہ تمام جھوٹے نیوز چینل ریگولر ٹرانسمیشن پر جن پر جھوٹ بولا, سال ہا سال جھوٹ بولا گیا, جو جھوٹے ثابت ہیں برطانوی عدالتوں میں, جرمانے دے چکے ہیں, اگر انہی چینلز دیکھیں نا, ایک چینل کی ایک خبر پہ برطانیہ میں جرمانہ ہو جاتا ہے, وہ معافی مانگتا ہے برطانوی عدالت میں, اس کی وہی خبر پاکستان میں بھی تو چلی تھی. اگر پاکستان میں وہ کنٹرول ہو اور انہی نیوز چینل کو ابتدا وہاں سے ہو سکتی ہے نا, تو جھوٹے نیوز چینلز کو ان کی جھوٹی خبروں کے اوپر قانون نافذ کیا جائے. یہ میری میاں نواز شریف سے بھی درخواست ہوگی, آنے والی جو بھی حکومت ہے اس سے میری درخواست ہوگی کہ سب سے پہلے اگر وہ یہ جھوٹے نیوز چینلز کا کاروبار بند کر دیں, ان پر قانون نافذ کر دیں, کیونکہ وہ ایک ریگولر میڈیا, باقاعدہ جھوٹ کے پلیٹ فارمز پہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور انہی خبروں کو مثال بنا کر جن پر یہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں یہاں بھی جرمانے کریں, ان پر مقدمے چلائیں ان کی جھوٹی خبروں پر. اکیلا شریف خاندان ہی اگر ان جھوٹے نیوز چینلز پر مقدمے کر دے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اتنا ہرجانہ دینا پڑے گا کہ ان میں سے کوئی یہ صفائی ہو جائے گی, جھاڑو پھر جائے گی. اور یہی ضرورت ہے. یہ فساد پھیلانے والے نیوز چینل جن کے مالکان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے صحافت سے, عوام سے, یہ سیاست کرتے ہیں, بلیک میلنگ کے لیے کھولے ہوئے ہیں. ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے. جب ان کو آپ نشان عبرت بنائیں گے تو سوشل میڈیا آٹومیٹیکلی وہ لوگ پھر اس کے بعد محتاط ہو جائیں گے کہ اگر ریگولر نیوز چینلز جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان پر قانون کی حکمرانی آ گئی تو پھر کسی اور پر بھی آ سکتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. دیکھیے, پاکستان کا مستقبل آج کی دنیا میں جمہوریت سے جڑا ہے. یہ قائد اعظم پارلیمانی نظام جمہوریت, اور پارلیمانی نظام جمہوریت جس سے ہمارے لوگ اب آشنا ہو چکے ہیں, اب تجربات کے بجائے اسی میں شمولیت کرنی ہے, اسی کو بہتر بنانا ہے. یہیں سے پھر آگے لوکل گورنمنٹ, مضبوط لوکل گورنمنٹ کے راستے نکلیں گے. انہی اسمبلیوں میں اگلا مرحلہ یہ ہوگا اس الیکشن کے بعد کہ اب ان اسمبلیوں میں عوام کے نمائندے بھی آ کے بیٹھیں, ترکھان آ کے بیٹھیں, درزی آ کے بیٹھیں, یہ ٹرانسپورٹرز کے ڈرائیور آ کے بیٹھیں, لیبر یونین کے لوگ بیٹھیں, مزدور بیٹھیں, مڈل کلاس کے لوگ بیٹھیں, استاد بیٹھیں. انہی پارٹیوں پر دباؤ ڈالیں گے تو اگلی منزل پھر وہ ہوگی. اس کے بعد پھر لوکل گورنمنٹ. اب مثال کے طور پہ دیکھیں نا کہ فساد کرنے والے, شور مچانے والے کیا کرتے ہیں. عمران خان نے, آپ اگر یاد کریں کہ آپ کے سر کھا لیا تھا, کان پک گئے تھے سنتے سنتے, انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے, انگلینڈ میں وہ ہوتا ہے, لوکل گورنمنٹ یہ کرتی ہے, لوکل گورنمنٹ وہ کرتی ہے. جب اپنی باری آئی, اسٹیبلشمنٹ ساتھ, میڈیا ساتھ, پوری فسادی طاقتیں اس کے ساتھ, کس نے روکا تھا اس کو کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا ایک مضبوط نظام پنجاب اور پختونخوا میں لے کر آتا؟ کس نے روکا تھا؟ خوف نے روکا ہوا تھا کہ اس وقت اگر ہم لوکل باڈیز کے لوکل الیکشن یا پنجاب میں کرا دیں گے تو پی ایم ایل این جیت جائے گی. تو جیت جاتی. اپنی باری تبدیلی کا نام لے کر آیا, بجائے اس نے لوکل گورنمنٹ کا کوئی مضبوط پختونخوا میں نظام اسٹیبلش کیا ہوتا, پنجاب میں اسٹیبلش کیا ہوتا, اس کے لیے کمپین کی ہوتی جس کی یہ تقریریں کرتا تھا, لا کے کس کو بٹھایا؟ عثمان بزدار. عثمان بزدار کے پیچھے کون ہے؟ بشرا بی بی خاور مانے کا. یہ ہوتے ہیں داستانیں سنانے والے, جھوٹ بولنے والے. ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے. خارجہ پالیسی پر میں کیا باتیں آپ کو یاد دلاؤں. ایم بی ایس نے اس کی اتنی عزت کی کہ یہ یونائٹڈ نیشنز جا رہا تھا, سعودیہ سے اس کو اپنا جہاز دیا, وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے نیو یارک گیا. نیو یارک جا کے اقوام متحدہ کے اجلاس میں ترکی اور ملیشیا کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ ہم ایک اپنا الجزیرہ کھولیں گے. اور اس کو پاکستان کے سفارتکاروں نے یہ بتایا تھا کہ عرب اس بات کو برا, ہمارے دوست ہیں, وہ اس کا برا, ہم نے مشورہ نہیں کیا ان سے, آپ اس طرح کا اعلان نہ کریں. اس کے جہاز پر بیٹھ کے گیا نیو یارک, اعلان کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اپنا جہاز واپس بلایا, یہ سعودیہ کی کمرشل فلائٹ لے کر آیا کنیکٹنگ سعودیہ سے ہوتے ہوئے معافی مانگنے کے لیے. انہوں نے ٹائم نہیں دیا. وہ بے عزتی پاکستان کے وزیر اعظم کی ہوئی تھی. اس کے بعد اس نے ترکی کے پریزیڈنٹ کو فون کر کے بتا دیا کہ میں ملیشیا نہیں آ سکتا کیونکہ ایم بی ایس ناراض ہوتا ہے. وہ ایک علیحدہ رنگ باز ہے ترکی کا صدر, اس کو موقع مل گیا چٹکی کاٹنے کا. وہ ملیشیا کا جا کے اس نے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے مجھے بتایا کہ اس کو سعودی عرب نے روکا ہے. یہ وہ سعودی عرب ہے جس کے آپ جا کے مدد کے لیے ہمیشہ ان کے پاس جھولی پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری مدد کر دو. یہ اس کی خارجہ پالیسی کی حقیقت ہے. دوسرے کو گالی دیتا ہے. یہ تمام فساد کرنے والے شرنگیز لوگ, یہ اب آپ کو دیکھنا ہے اگلے الیکشنز میں کہ کیا آپ خوابوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں, ڈراموں میں ہی رہنا چاہتے ہیں, ریالٹی چیک
اگر آپ کریں گے تو آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے کہ آپ اس طرح کے فسادیوں کو دوبارہ سے ووٹ دیں۔ اور غزہ کے معاملے میں اب یہاں پہ ولاگ ختم کرتا ہوں کہ ماں سوائے ماتم کے، ماں سوائے آہوں کے، ماں سوائے آنسوؤں کے، ماں سوائے اس بربریت کو دیکھ کے جو بھی کسی انسانی دل پہ گزر سکتی ہے، آدمی کیا کہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ بے بسی اور یعنی کیا ہوتی ہے، کمزوری کس قدر بڑا جرم ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، مرگ مفاجات تو ایک بار ہوتی ہے۔ جس توہین اور جس کرب کے ساتھ پوری اس قوم کو گزارا جا رہا ہے اور جس طرح کی خاموشی ہے دنیا میں، یہ بڑی افسوسناک۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ تاریخ کا کوئی بھی طالب علم ہوگا، اسے کم از کم اتنا سیکھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ جو لوگ سول آرڈر توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ انتشار کی بات کرتے ہیں، جو لوگ فساد کی بات کرتے ہیں، جو لوگ جنگوں سے کہتے ہیں کہ انہیں پیار ہے، وہ دیکھ لیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، انسان صحیح معنوں میں اگر اپنی بے بسی کا احساس کر سکتا ہے تو وہ اس طرح کے مناظر دیکھ کر ہے۔ جو بھی بہرحال اخلاقی مدد ہو سکتی ہے، جس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، خود مغرب میں بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں اس ظلم کے خلاف۔ آدمی یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنے ظلم کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی سوچتا ہے کہ امن قائم ہو جائے گا یا اس سے کوئی لانگ ٹرم سلوشن ہے، تو وہ تو نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے زخم جو لگائے جا رہے ہیں، یہ نسل در نسل صدیوں تک چلتے ہیں، اس وقت تک جب کئی صدیوں بعد ہی جا کے انتقام نہ لے لیا جائے۔ یہ ہے نفرت اور دشمنی کا وہ سلسلہ جس کے بیج ہم سب کے سامنے بوئے جا رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔